سورۃ الفیل تعارف. سورۃ الفیل مکیہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمے ہیں، 96 حروف ہیں، اور اس کے اندر ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. کتنے دن پہلے کا؟ اب پہلے اللہ تعالی حضور کے میلاد کی باتیں 6 مہینے پہلے کی باتیں کی، ووالد وما ولد، او الم یجد کا یتیمن فہوا، 6 مہینے پہلے تک کا واقعہ بیان کیا. اب قرآن مجید اختتام کی طرف ہے تو 50 دن پہلے کا واقعہ بیان کر دیا. بات اپنے گھر کی بھی کر دی، بات مولد مصطفیٰ کی بھی ہو گئی، اور بات ایک واقعہ بھی بیان کر دیا جو حضور کی ولادت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ 50 دن پہلے کا. آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں. سورۃ الفیل تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورہ الفیل ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا. سورۃ الفیل تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فیل پا کی بیماری ہو جاتی ہے، پاؤں بڑا سارا سوج گیا، ایک ٹانگ سوج گئی، ایک ہاتھ سوج گیا، سوجنے کی بیماری ہے، پیٹ سوج گیا بہت زیادہ، سوجن، پاؤں سوجتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ سورۃ الفیل کو پڑھیں اور 100 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز دم کرتے رہیں. اللہ پاک کی مہربانی سے وہ تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اور بعض لوگ بالکل کمزور سوکھی ہوئی ہڈیاں ہوتے ہیں اور وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب پتہ نہیں کوئی کھانا پینا ہمیں لگتا نہیں، وہ بھی سورۃ الفیل کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. سورۃ الفیل دراصل یہ وہ واقعہ ہے کہ ابرہہ الاشرم جو تھا یمن سے ایک تعلق رکھتا تھا، وہ وہاں سے آیا. اس میں وہاں پر اس نے ایک صنعاء کے مقام پر گرجا ایک بنایا. عیسائی بادشاہ تھا، ظالم تھا، اس نے گرجا بنایا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا طواف بھی لوگ اس طرح کریں جس طرح خانہ کعبہ کا لوگ کرتے ہیں. تو کعبے کے خلاف سازشیں بہت پرانی آ رہی ہیں. آج بھی کعبے کے خلاف بہت لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے بارے میں بڑی بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں، اور کئی جراثیم مسلمانوں کے کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیوں اور کالج میں پڑھنے والے بدتمیز لڑکوں کو بھی یہ جراثیم لگ گئے، خانہ کعبہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ایک شخص یہاں پاکستان میں گزرا ہے، میں اس کا نام جان بوجھ کر نہیں لیتا ہوں کیونکہ کوئی بات سیاست کی طرف نہ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے الحمدللہ یہ پورا قرآن مجید سنایا ہے، اس کے اندر کسی جگہ پر بھی کسی قسم کی نہ مسلک کی بات کی، نہ کسی پر چوٹ کی، نہ کسی پر طنز کیا. جو اللہ اور اس کے رسول کا حق تھا وہ ہم نے بیان کیا. ہم قرآن کے پیچھے چلے ہیں، قرآن کو اپنے پیچھے نہیں چلایا. پھر بھی ہم اپنے نفس کی خباثت اور شرارت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ اور معافی مانگتے ہیں. جو کچھ اچھا ہوا اس کے کرم سے ہوا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم پھر بھی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو خانہ کعبہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اتفاق کی بات ہے، میں ایک مرتبہ ایک جگہ گیا تو ایک خاتون کا بیٹا جو نا اس نے مجھ سے بات کی. اس نے کہا جی کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر یہ جو ہر سال عمرے پر لوگ جاتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں؟ اور وہی بات اس نے کی جو ایک بڑا عہدیدار یہاں پر گزرا ہے پاکستان میں اور خاص کر کراچی کے اندر ہی گزرا ہے وہ. تو وہ بھی کہتا تھا کہ عمرے پر نہ جایا کریں، یہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یہ پیسے لیں اور غریبوں کی شادیاں کرائیں اور یتیموں پر خرچ کریں، یہ فضول خرچی ہے اور عمرے پر نہیں جانا چاہیے. تو وہ بھی ایسی جو ہے نا بات کرتا تھا. وہ کہتا جب حج پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے تو یہ عمرہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمرہ تو حج سے تھوڑا ہی ہوتا ہے نا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس دن جو ہے نا پھر ہم نے الحمدللہ ایک خط لکھا ان کو اور سمجھایا. تو ہم نے بھی اس کو تفصیل سے جواب دیا. ہم نے کہا کہ یہ یاد رکھنا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کبھی فضول خرچی نہیں ہوتی. جتنا مرضی خرچ کر لو، خیر کے کاموں میں فضول خرچی نہیں ہوتی.
اور خیر جس کو پوری دنیا میں کہیں خیر نہ ملتی ہو نا، اس کو در رسول سے خیر ملتی ہے. تو عمرے پر جانا میں نے کہا خیر ہی خیر ہے، سب سے اچھی چیز ہے، کوئی فضول خرچی نہیں ہے. رہا یتیم بچیوں کے خرچے اخراجات، تو جو اور اللہ تعالی اس ملک میں ہو رہے ہیں وہ نہ کریں نا، تو وہ یتیم بچیوں کے اوپر لگائیں. تو میں یتیم بچیاں جو ہے نا صرف نبی پاک کے در پہ حاضری دینے والوں کے لیے ہی نظر آتی ہیں. کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ فضول خرچی ہے. کوئی ایک حدیث دکھا دو حضور نے فرمایا زیادہ عمرے نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں حج تھوڑے کیے، عمرے زیادہ کیے ہیں. حضور نے حج ایک کیا ہے اور عمرے 4 کیے ہیں. 4 عمرے کیے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حج ایک کیا ہے. اور یہ 4 عمرے وہ ہیں جو حضور نے مدینے سے آ کر کیے ہیں. اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مکے میں رہتے تھے تو 40 سال اور 53 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ عمرے فرماتے تھے. روزانہ ہی حضور کا عمرہ تھا اور روزانہ ہی حضور کی، ہم تو یوں کہیں گے کعبے کو زیارت کرانے جاتے تھے، یا کعبہ کعبے کو دیکھتا تھا، کعبے کا کعبہ کعبے کو دیکھتا تھا. تو یہ بات ہے. تو ہم تو بھائی بات یہ کہ اس طرح نہیں باتیں کرنی چاہیے. فضیلت ہے خانہ کعبہ کی بہت بلند مرتبہ فضیلت ہے. جس شخص کو اگر وسوسے نماز میں تنگ کرتے ہوں، وہ نماز میں کعبے کا تصور کرے، وسوسے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ واقعہ سنایا کہ وہ الاشرم نے جو ہے ابرہہ نے ایک لشکر تیار کیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا. ڈھانے کا ارادہ کیا؟ جو مکے والے لوگ بھی خانہ کعبے سے بڑا پیار کرتے تھے. ان کو جب پتا چلا کہ یمن کے اندر صنعاء میں ایسا ایک گھر بنایا جو خانہ کعبے کے خلاف اور اس کے مقابلے پر کہ لوگ اب اس کا حج کیا کریں، تو ادھر مکے والوں میں سے کوئی بندہ گیا، جا کر اس گھر کے اندر رات کو اس نے پخانہ کر دیا. اب جب پخانہ کر دیا اس وہ جو خانہ کعبے کے مقابلے میں جو گھر تھا، یہ پخانہ کر دیا. اور اس نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا یہ رات کو اس میں پخانہ کس نے کیا؟ پتہ چلا مکے کا کوئی بندہ تھا جس نے کیا. تو اور غصے میں آ گیا وہ، اس نے ہاتھیوں کی فوج لی اور مکے شہر پر حملہ کر دیا. اور چراگاہ سے جو ہے نا مکے شہر کے ارد گرد جو لوگوں کے اونٹ چر رہے تھے اس میں 400 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے بھی تھے، وہ بھی لے کے پکڑ کے چلا گیا. اور اس نے مکے والوں سے کہا کہ میں کل حملہ کروں گا شہر پہ. تو کل تو آنا تھا، لیکن کل کے آنے سے پہلے یہ ہوا کہ حضور کے دادا جان اس کے پاس چلے گئے. حضور کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی اس نے دیکھا اپنے تخت سے نیچے اترا اور آ کر بڑی محبت سے ملا. اتنا چہرے میں نور تھا. اور اس کا جو ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، جو اس ابرہہ کا ہاتھی تھا. اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا. روایات میں آتا ہے لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تَلَأْلَأُ فِي جَبِينِهِ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کی جبین میں چمک رہا تھا، اس لیے نور مصطفیٰ کو اس کے ہاتھی نے سجدہ کیا. اچھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کا کیسے آنا؟ اس نے سوچا کہ کوئی ہمارے ساتھ وہ کعبے کے معاملے میں بات کریں گے. آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ جو ہے نا تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے، میرے اونٹ مجھے دے دو واپس. اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میں آپ کے کعبے پر حملہ کرنے آ رہا ہوں، آپ کعبے کی بات نہیں کرتے اور اونٹوں کی بات کرتے ہو، مجھے تو آپ کے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا آرام سے بات اتنی ہے، جو چیز میری ہے میں اس کو چھڑانے آیا ہوں. کعبہ میرا نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے. تم پہلے میری چیز چھوڑ دے، پھر جو اس کا مالک ہے وہ اپنی چیز چھڑا لے گا. اس نے معقول بات سنی، ہنسا اور اس نے کہا دو ان کے اونٹ واپس کر دو. 400 اونٹ لے کر آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے. سارے لوگوں سے کہا چلو بھی پہاڑوں میں چڑھ جاؤ. اور اس وقت حضور پاک کی ولادت میں صرف 50 دن رہتے تھے. سیدہ آمنہ اس وقت وہ اس حالت میں آپ جو ہے نا تشریف لے گئی اوپر غاروں میں. وہاں سے جا کر جو ہے نا وہ نظارے کر رہے ہیں کہ بھی اب کیا ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کہنے لگے اللہ ہم مسکین ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. مولا تیرا گھر ہے، تیرے حضور درخواست ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور پہاڑ پہ چلے گئے. اب رہا صبح اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ شریف کے سامنے آنا چاہا. ابھی وادی محسر میں تھا. جب حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا تو اس میں وادی محسر آتی ہے اور وہاں حاجیوں کے خیمے نہیں لگتے. اس میں تھا، یہ منا کے پاس. بس وہ وادی محسر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جدہ کی طرف سے سمندر والی سائڈ سے پرندوں 3-4 پرندوں کے اچانک جو ہے نا پرندے آنے چلے. چین 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 وہ پرندے کرنے لگے. اس نے اوپر دیکھا تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پرندے جو ہے نا وہ اوپر پہنچ آئے تھے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. کروڑوں کی تعداد میں پرندے، ایک کنکر اس کی چونچ میں، 2 کنکر ان کے ننے پنجوں میں. بس اب وہ انتظار میں ہے کہ آرڈر آنا چاہیے. بس
اب کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں وہ پرندے تھے، ان کو ابابیل کہا جاتا ہے. تو اب وہ ہاتھی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے جانے لگا. ہاتھی کو اس نے آگے مہاوت جو تھا اس کو کہا کہ ہاتھی کو چلاؤ. ہاتھی کو چلاتے ہاتھی نہیں چلتا. ہاتھی کو کہتے موڑو، مڑتا ہے، ایک دم مڑ کے چلتا ہے، لیکن کعبے کی طرف نہیں چلتا. ہاتھی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کس کا گھر ہے، کیا ہے. ایک انسان ہے جو سرکش ہے، وہ رب کے گھر کی عظمت نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم لوگوں کو مسجدوں کی ادب عطا فرمائے، کعبے کا ادب عطا فرمائے، مدینے کا ادب عطا فرمائے. تو پھر اس نے کہا کہ حملہ کرو، تیر مارو. جب انہوں نے تیر مارے، پہلا تیر خانہ کعبہ کی دیوار پہ آ کے لگا، ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم بھی مقابلہ کرو جواب میں. بس ننھے ننھے پرندوں نے جو وہ پتھر گرائے. قرآن بتاتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تیرے رب نے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا داؤ تباہی میں ڈال دیا. اللہ. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر آسمان سے پرندے اتارے، پرندوں کی فوجیں بھیجیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد، لوگوں نے دیکھا وہاں پر ہاتھی کا بھوسا پڑا ہوا ہے. کتنا بڑی چیز ہوتی ہے ہاتھی، ایسا تھوڑا سا بھوسا سا پڑا ہوا ہے، کھایا ہوا، جیسے کسی نے کھایا ہوا بھوسا. بادشاہ کا بھوسا پڑا ہوا تھا. وہ بادشاہ جو ہے نا، اس کی لاش کا بھوسا پڑا ہوا تھا. فوجیوں کے بھوسے پڑے ہوئے تھے. کوئی بھی بچا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی سپاہی، نہ ان کا کوئی چیز. ایسے لگتا تھا جیسے ان کو کسی نے کھا کے نچوڑ نچاڑ کے جو ہے نا کیسی پھینکا ہو. یہ تھا. حضور کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس صورت کا مقصد یہ ہے، محبوب تو اکیلا نہیں ہے. جب تو 50 دن رہتے تھے نا تیرے آنے میں، تو محبوب ہم نے اس گھر کی حفاظت کی تھی. تو اب تو آ گیا ہے، ہم تیری حفاظت خود کریں گے. محبوب تو گھبرا نہیں، اس گھر کو کوئی بھی نہیں بچانے والا تھا، رب نے بچایا. اس لیے میرے دین کے بارے میں فکر نہ کرو، میں اپنے دین کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی کتاب کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے رسول کی بھی حفاظت کروں گا، رسول کی امت کی بھی حفاظت کروں گا.